یمن کے حوثیوں کا اسرائیل کو بڑا سرپرائز۔ یمن سے بن گوریون ایئرپورٹ پر حملہ، نیتن یاہو دھمکیوں پر اتر آیا۔ اسرائیل کا ایران اور حوثیوں کے خلاف کارروائی کا اندیا۔ اگر امریکہ یا اسرائیل نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کا تگڑا جوابی وار سن کر امریکہ اور اسرائیل کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ ٹرمپ ایران سے کیا چاہتے ہیں؟ امریکی وزارت خارجہ نے بڑا راز اگل دیا۔ نیتن یاہو ٹرمپ سے ناراض ہو گیا۔ وجہ شام اور ایران، بڑا انکشاف سامنے آ گیا۔ ٹرمپ کی تصویر نے تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے؟ اس بلاگ میں ان تمام اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، یمن سے تل ابیب کے بن گوریون ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائل حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران پر حملے کی دھمکی دے دی۔ نیتن یاہو نے کہا کہ حوثی حملے کے جواب میں حوثیوں کے ایرانی آقاؤں کو اپنی مرضی کی جگہ اور وقت پر جواب دیں گے۔ تو دوسری جانب میزائل حملے کے بعد امریکہ اور کئی یورپی ممالک کی ایئر لائنز نے تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں روک دیں۔ یمنی حوثیوں کی جانب سے داغا گیا بیلسٹک میزائل اسرائیل کے مرکزی بن گوریون انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے احاطے میں آ گرا تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق میزائل گرنے کے نتیجے میں ایئرپورٹ کی ایک سڑک اور گاڑی کو نقصان پہنچا اور فضائی آمد و رفت عارضی طور پر معطل کر دی گئی، جبکہ حملے میں 8 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اتوار کی صبح داغے گئے میزائل کو روکنے کی متعدد کوششوں کے باوجود اسرائیلی دفاعی نظام اسے تباہ کرنے میں ناکام رہا۔ حوثیوں کے عسکری ترجمان یحییٰ سری نے اس حملے کے بعد ایئر لائنز کو خبردار کیا کہ بن گوریون ایئرپورٹ اب فضائی سفر کے لیے محفوظ نہیں رہا۔ اسرائیل کے مرکزی ہوائی اڈے کے علاقے میں حملے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یمن کے حوثیوں اور ان کے ایرانی حمایتیوں کے خلاف جوابی کارروائی کے عزم کا اظہار کیا۔ عرب نیوز کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ حملہ یمن سے کیا گیا تھا، اور ایک ویڈیو میں نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل نے ماضی میں بھی ایران کے حمایت یافتہ گروپ کے خلاف کارروائی کی ہے اور آئندہ بھی کارروائی کرے گا، جبکہ پولیس کے ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ افسران زمین میں ایک گہرے گڑھے کے کنارے کھڑے ہیں جن کے پیچھے کنٹرول ٹاور نظر آتا ہے۔ ہوائی اڈے کے بنیادی ڈھانچے کو کسی نقصان پہنچنے کی اطلاع نہیں ملی۔ اے ایف پی کے ایک فوٹوگرافر نے بتایا کہ میزائل ایئرپورٹ کے سب سے بڑے ٹرمینل جو کہ 3 ہے اس کی پارکنگ کے لاٹ کے قریب گرا تھا۔ ایران کے وزیر دفاع عزیز نصیر زاد نے کہا کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ویورز، غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ بات انہوں نے مقامی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، اور انہوں نے واضح کیا کہ حملے کے جواب میں ایران دشمنوں کے مفادات، فوجی اڈوں اور ان کی افواج کو چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں اور جب مناسب سمجھا جائے گا نشانہ بنایا جائے گا۔ اور ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ وہ حوثیوں کے اس حملے کا جواب دے گا جس میں یمن سے داغا گیا ایک میزائل تل ابیب کے بن گوریون ایئرپورٹ کے قریب گرا۔ تو دوسری جانب نیتن یاہو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ حوثیوں کے حملے ایران سے منسلک ہیں اور اسرائیل اس حملے کا پورا جواب دے گا اور مناسب وقت اور مقام پر اس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ اپنے تازہ بیان میں نصیر زاد نے نیتن یاہو کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے اپنا موقف دہرایا اور کہا کہ یمن کے حوثی اپنی خود مختار پالیسی کے تحت کارروائیاں کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر دفاع نصیر زادہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں ہمسایہ ممالک سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن اگر کوئی حملہ ہوا تو خطے میں موجود امریکی اڈے بھی ایران کے اہداف ہوں گے۔ اور اس سے قبل ایک بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ حوثیوں کے کسی بھی حملے کے لیے ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، کہ ایران نے گزشتہ روز ایک نیا بیلسٹک میزائل قاسم بصیر بھی متعارف کروایا جس کی رینج 1200 کلومیٹر جو کہ 750 میل بنتی ہے۔ ویورز، ایسے وقت میں جبکہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کی تاریخ تاحال غیر واضح ہے اور امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایرانی جوہری پروگرام کے حوالے سے اپنی پالیسی کی سرخ لکیر واضح کر دی ہے، اور ایران کئی بار یہ بات واضح کر چکا ہے کہ ان مذاکرات میں جو ان کی جوہری پروگرام ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے گزشتہ روز یہ دو ٹوک اعلان کیا کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس نے فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں واضح کیا کہ صدر ٹرمپ کسی بھی صورت ایران کو ایٹمی بم یا پھر جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ترجمان کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ اگرچہ ٹرمپ کا موقف سخت ہے لیکن وہ تہران سے نمٹنے کے لیے نئی تجاویز سننے کے لیے تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو بھی معاہدہ طے پائے وہ مستقل نوعیت کا ہو۔ ٹیمی بروس کے مطابق ایرانی حکومت کو آخرکار ٹرمپ کے موقف کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا کیونکہ اس کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی صدر نے ایرانی فریق کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیابی حاصل کی ہے اور وہ سفارتی راستے سے کسی حل تک پہنچنا چاہتے ہیں، نہ کہ تصادم کی راہ اختیار کر کے۔
ٹیمی بروس نے زور دیا کہ صدر ٹرمپ نے ایران یا کسی اور ملک کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے کسی بھی آپشن کو مسترد نہیں کیا۔ تمام امکانات زیر غور ہیں، اور اسی تناظر میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے 20 مئی کو دیے گئے انٹرویو میں واضح کیا تھا کہ تہران کو یورینیم کی افزودگی، طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلز کی ترقی اور یمن میں حوثیوں جیسے دہشت گرد گروہوں اور علاقائی ملائشیاؤں کی حمایت ترک کرنا ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ تمام ایرانی جوہری تنصیبات حتیٰ کہ فوجی مقامات تک بھی معائنہ کرنے کے لیے اپنی شمولیت چاہتا ہے۔ اور اس طرح انہوں نے مذاکرات کی وہ شرائط بیان کی جن کا آغاز 12 اپریل کو ہوا تھا۔ تو دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی متعدد مرتبہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ مذاکرات صرف جوہری پروگرام اور امریکی پابندیوں کے خاتمے تک محدود رہیں گے اور میزائل پروگرام پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ 12 اپریل سے اب تک مذاکرات کے 2 دور مسقط میں اور 1 دور روم میں منعقد ہو چکا۔ انہیں دونوں فریقان نے خوشگوار اور مثبت قرار دیا تھا۔ تاہم چوتھا دور جو 3 مئی کو روم میں ہونا تھا، غیر واضح وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دیا گیا، اور اس التوا کے ساتھ ہی امریکی حکومت نے ایران پر مزید پابندیاں عائد کرنے کا اندیا بھی دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ اس دوران اگر کوئی بھی ملک ایران کے ساتھ تیل یا پھر کسی بھی قسم کی تجارت کرے گا تو اسے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگرچہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو بڑی سطح پر حمایت حاصل ہے، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف سے کچھ ناراضی اور تشویش محسوس کر رہے ہیں۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق نیتن یاہو نے خفیہ طور پر اپنے معاونین سے مشرق وسطیٰ سے متعلق ٹرمپ کی پالیسیوں پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے عملے کو بتایا کہ اگرچہ صدر ٹرمپ شام اور ایران کے حوالے سے 2 طرفہ ملاقاتوں میں درست باتیں کرتے ہیں، مگر ان کے عملی اقدامات ان باتوں سے میل نہیں کھاتے۔ اس کا انکشاف اسرائیلی اخبار اسرائیل ہوم نے اپنی رپورٹ میں کیا۔ ویورز، امریکی وائٹ ہاؤس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران مشہور فلمی سیریز سٹار وارز سے متاثر ہو کر ایک پوسٹ کے ذریعے نیا محاذ کھول دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اس اکاؤنٹ، جس پر پہلے بھی سوالات اٹھ چکے ہیں کہ اسے کون چلاتا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ ایک تصویر شائع کی جس میں وہ عضلاتی جسم کے ساتھ ایک سرخ تلوار تھامے دکھائے گئے ہیں۔ تصویر کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ سب کو خوشی کا دن مبارک، خصوصاً بائیں بازو کی شدت پسندوں کو جو اپنی تمام طاقت سے سیٹ کے شہزادوں، جو کہ سٹار وارز کے ولن ہیں، قاتلوں، منشیات فروشوں، خطرناک قیدیوں اور بدنام زمانہ گینگ MS-13 کے ارکان کو ہماری کہکشاں میں واپس لانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور اس تصویر نے سوشل میڈیا پر خاصی ہلچل مچائی۔ پلیٹ فارم ایکس پر کئی صارفین نے سوال اٹھایا کہ یہ سرکاری اکاؤنٹ آخر چلا کون رہا ہے، اور بعض صارفین نے تصویر کو نامناسب قرار دیا، اور خاص طور پر اس بنا پر کہ ٹرمپ کے ہاتھ میں سرخ تلوار ہے جو فلمی سیریز میں برائی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اور کئی افراد نے ایکس کے مصنوعی ذہانت پروگرام گروک سے بھی اس بارے میں سوالات کیے۔ اگرچہ باضابطہ طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ پیغامات کون شائع کر رہا ہے، لیکن عام طور پر وائٹ ہاؤس کا ڈیجیٹل اسٹریٹجی آفس اس اکاؤنٹ کو چلاتا ہے اور اس ٹیم کی قیادت کرسچین ٹام کر رہے ہیں، جبکہ نمایاں اراکین میں اینجیلا کراسانک پلیٹ فارمز کی ڈائریکٹر، جبکہ ٹریکا لیمبرٹ نائب ڈائریکٹر اور پیٹرک سٹیفسن سینئر مشیر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ڈین سکاوینو، جو وائٹ ہاؤس میں نائب چیف آف سٹاف ٹرمپ انتظامیہ کے ڈیجیٹل کمیونیکیشنز کے نگراں سمجھے جاتے ہیں۔ 3 روز کے اندر یہ دوسرا موقع ہے جب وائٹ ہاؤس کے اکاؤنٹ نے ٹرمپ کی مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ تصویر شائع کی، جس پر خاصا تنازع اٹھایا اور کئی طرح کے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے کو اسی اکاؤنٹ نے ایک اور AI تصویر شیئر کی جس میں ٹرمپ کو پاپائے روم کے لباس میں دکھایا گیا ہے۔ یہ تصویر خود ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر شیئر کی تھی۔ اس سے قبل وہ صحافیوں سے یہ بات کہہ چکے تھے کہ وہ پوپ بننے کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ بیان پوپ فرانسس کی وفات کے بعد سامنے آیا تھا۔ تو ویورز، آپ اسرائیل، امریکہ، ایران اور یمنی حوثیوں کے درمیان جاری کشیدہ صورتحال کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ولاگ تک مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔